سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 14 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ 3 روز بعد قاہرہ نیند کی آغوش میں سو رہا تھا۔ ایک روز پہلے قاہرہ کے لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کی فوج جو مصر سے تیار کی گئی ہے وہ شہر سے باہر جا رہی ہے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ فوج جنگی مشق کے لیے باہر جا رہی ہے، لیکن فوج نے نیل کے کنارے جا کر خیمے گاڑ دیے تھے۔ رات کا نصف گزر رہا تھا کہ قاہرہ کے باشندوں کو دور قیامت کا شور سنائی دیا۔ وہ سمجھے فوج جنگی مشق کر رہی ہے۔ لوگوں نے چھتوں پر چڑھ کر دیکھا تو آسمان لال سرخ ہو رہا تھا۔ بعض نے دیکھا دور دریائے نیل سے آگ کے شعلے اگتے اور تاریک رات کا سینہ چاک کرتے۔ پھر شہر میں سینکڑوں سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ شہر والوں کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگی مشق نہیں، باقاعدہ جنگ ہے۔ جو آگ لگی ہوئی ہے اس میں سوڈانی لشکر کا خاصا بڑا حصہ جل رہا ہے۔ یہ سلطان ایوبی کی ایک بے مثال چال تھی۔ اس نے دریائے نیل کے ساحل پر اپنی قلیل فوج کو خیمہ زن کر دیا تھا۔ علی بن سفیان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا کہ اس نے سوڈانی لشکر میں اپنے مخبر بھیج کر بغاوت کی آگ بھڑکا دی تھی۔ اس کے سالاروں سے یہ فیصلہ کروا لیا تھا کہ جب سلطان کی فوج سو رہی ہوگی تو سوڈانی فوج ان پر حملہ کر دے گی اور صبح تک ایک ایک سپاہی کا صفایا کر کے دارالحکومت پر بے خوف و خطر قابض ہو جائے گی، اور سوڈانی فوج کا دوسرا حصہ بحیرہ روم پر مقیم فوج پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ اس فوج نے سیلاب کی طرح 1 میل وسعت میں پھیلی خیمہ گاہ پر ہلہ بول دیا اور بہت تیزی سے اس علاقے میں پھیل گئی۔ اچانک خیموں پر آگ کے تیر اور تیل میں بھیگے کپڑوں کے جلتے گولے برسنے لگے۔ نیل بھی آگ برسانے لگا۔ خیموں کو آگ لگ گئی اور شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ سوڈانی فوج کو خیموں میں ایوبی کی فوج کا نہ ہی کوئی سپاہی اور نہ ہی کوئی گھوڑا ملا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ سلطان نے اپنی فوج کو خیموں سے نکال کر ریت کے ٹیلوں کے پیچھے چھپا دیا تھا اور خیموں میں خشک گھاس کے ڈھیر لگوا دیے تھے۔ خیموں کے اوپر اور اندر بھی تیل چھڑک دیا تھا۔ اس نے کشتیوں میں چھوٹی منجنیقیں رکھوا کر ضرورت کی جگہ بھجوا دی تھیں۔ جو ہی سوڈانی فوج خیمہ گاہ میں آئی، سلطان کی چھپی ہوئی فوج آگ کے تیر اور نیل میں رکھی منجنیقوں نے آگ کے گولے برسانا شروع کر دیے۔ سوڈانیوں کے گھوڑے پیدل سپاہیوں کو روندنے لگے۔ سوڈانیوں کا وہاں سے نکلنا محال ہو گیا۔ چیخوں نے آسمان کا جگر چاک کر دیا۔ سلطان کی مٹھی بھر فوج نے آگ میں جلتی سوڈانی فوج کو قبضے میں لے لیا۔ جو آگ سے بچ کر نکلتا تھا وہ تیروں کا شکار ہو جاتا تھا۔ ادھر جو بحیرہ روم پر سوڈانی فوج جا رہی تھی، سلطان ایوبی نے ان کا بھی انتظام کر رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کی ایسی جنگی چالیں تھیں جس نے آگے چل کر صلیبیوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ وہ دشمن کو مجبور کر دیتا تھا کہ وہ ایوبی کے پسند کے میدان میں آ کر لڑے، جہاں اس نے جنگ کا پانسا پلٹنے کا انتظام کر رکھا ہوتا تھا۔ مورخین نے ایوبی کی جنگی تکنیکوں کی بڑی تعریف کی ہے۔ آج کے جنگی مبصر جن کی نظر جنگی تاریخ پر ہے، رائے دیتے ہیں کہ آج کے کمانڈو اور گوریلا آپریشن کا معجب سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ جنگ میں شکست کے بعد بچے ہوئے سوڈانی فوجیوں کو ایوبی سزا دے سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ اس نے ان کو سپاہیوں سے کاشتکاروں میں بدل دیا۔ ان کو سرکاری طور پر زمینیں دی گئیں۔ پھر ان کو یہ بھی کہا کہ اب ان میں سے جو مصر کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ یوں اس نے سوڈانی فوج کو ٹھکانے لگایا اور نور الدین زنگی کی فوج جو مدد کے لیے پہنچ چکی تھی اس کو اور وفادار سوڈانیوں کو ساتھ ملا کر ایک منظم فوج تیار کی اور صلیبیوں سے جنگ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ جانبازوں کے دستے فوراً تیار کرو۔ ادھر صلیبیوں نے بھی جاسوسی اور تخریب کاری کا نظام مستحکم کرنا شروع کر دیا۔